ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا، اس لیے سکندر اعظم ذوالقرنین نہیں ہو سکتا۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر اور مفکر ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم یعنی کورش اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں، اور یہ نسبتاً زیادہ قرینے کے آس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ حضرت ذوالقرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسے حکمران تھے جن کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچے جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورہ کاف میں بحوالہ یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلا دے، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد یعنی دیوار تعمیر کر دے۔ اس طرح حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقی ہے، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی